گزارش میں آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا، بڑی دردناک بات ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پوپ صاحب آ کے تقریر کریں گے، لیکن تقریر پہ زور نہیں ہوتا تھا، خاص جس کی دعوت دی جاتی تھی وہ یہ تھا کہ کھانے کا انتظام بھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ پنجاب کا ایک شاعر ہے، اس کے ایک شعر کا مصرع ہے، بڑا تکلیف دہ مصرع ہے، انہیں آکھیا سی کہ روٹی بندے کھائی جاندی ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ باقاعدہ ہوا، یعنی مسلمان غریب 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 علاقوں میں آج جی کٹھیاں ہونا ہے، ساڈے صاحب آ رہے ہیں تقریر کرنے واسطے، تو روٹی پکے ملے گی اتھے۔ اب جہاں دوسرے دن لوگ کھانا کھاتے ہوں، ان کو پتا ہو کہ آج کھانا بڑا ٹوری ملے گا، وہ جمع ہو جاتے تھے، اور جمع ہو کے پھر ان لوگوں نے ان کی سادہ لوئی سے فائدہ اٹھانا اور ان کو گمراہ کرنا، یوں ایک طرف سے عیسائیت پھیل رہی تھی۔ میں کیا کروں، اعلیٰ حضرت کا موضوع اتنا وسیع جہان ہے کہ کہاں کہاں بولیں اور کہاں کہاں نہ بولیں۔ اسی دوران ایک عیسائی پادری نے اشتہار شائع کر دیا کہ تواڈے قرآن وچ سورہ لقمان میں ہے لکھیا ہے کہ کوئی نہیں جاندا کہ ماں دے پیٹ چ کی ہے، تے اسی مشین بنا لئیے جڑی دس دن دی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ لو جی آج اتنا ہی سمجھ گئے تو تسی اعلیٰ حضرت نو سمجھ جاؤ گے۔ بڑے سوکھ، بڑی میں کوشش کرتا ہوں میں سوکھا کر کے اس کو، مجھے یہ بتلائیے کہ سادہ لو طبقے کے لیے یہ بات کتنی پریشان کن تھی کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کو غیوب خمسہ کہا جاتا ہے۔ کل کی ہوئے گا، نیری کدوں آئے گی، می کدوں پوے گا، کوئی کتھے مرے گا، روز رزق کو کنا پائے گا تے ماں کے پیٹ میں، اور قیامت کب آئے گی، یہ غیوب خمسہ ہے۔ تو انہاں کہا جی اے مشین اسی بنا لئیے۔ اب اس کی جدید شیب الٹرا ساؤنڈ سے بھی آگے بات بن گئی، اب تو پوری وہ سی ڈی بنا کے دے دیتے ہیں، جو بیویاں امید سے ہوتی ہیں ان کی سی ڈی بنا دیتے ہیں بچے کی کہ پیٹ کے اندر وہ یوں کر رہا ہے یوں کر رہا ہے۔ آج جو جدید ہے یہ وہ آپ کہہ لیں ایکسرا سائز کا ٹائپ کا کام شروع ہوا تھا۔ اب یہ کھلبلی مچ گئی، اب جواب تو دینا پڑے گا نا، اگر جواب نہیں ہے تو اپنے بندے گئے ہاتھوں سے کہ بھائی جی ان کی جواب ہے مشین انہاں بنا لے، یہ قرآن آکھیا کہ کوئی نہیں جاندا، وہ آنے انہوں نے مشینہ لا کے دس دیا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، دسو تہاڈی کتاب سچی کتھوں ہوئی۔ جب یہ کھلبلی مچی، کتنا بڑا فتنہ تھا، فتنہ تو جلال الدین اکبر کا بھی بڑا تھا، پر اس کو آپ چھوٹا فتنہ سمجھ رہے ہیں، فتنہ تو یہ بھی تھا۔ تو جدو کدھرے بھی گل نہ بنی انہوں نے آکھیا ایک کوئی بریلی چ وسدا ہے۔ انہاں کیوں بریلی والے رخ کرو، ایویں اعلیٰ حضرت نہیں ہوندا بندہ، او بھائیو اعلیٰ حضرت انہاں کا بریلی ہے۔ تو امام احمد رضا نے آگے سے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے ان مشکل باتوں کا کیا پتہ، میں تو سائنسی باتوں کو نہیں جانتا، میں تو اسکول کالج نہیں گیا۔ امام احمد رضا مجدد جو ہے، اور جسے حضور کی معرفت نصیب ہو جائے تو پیچھے پھر علم رہ کیڑا جاندہ ہے۔ آپ بات کو نہیں سمجھے اور ہر بات کی تشریح کا وقت میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ امام احمد رضا نے قلم اٹھایا، کہا خبردار ہو مسلمانوں، اپنی سوچوں اور عقیدے کو کمزور نہ کرنا، قرآن حق ہے، قرآن کا فرمان حق ہے، جیسا تھا ویسا ہے ویسا ہی رہے گا، نہ بدلا تھا نہ بدلا ہے نہ بدلا جائے گا، جو کہا وہ درست ہے، یقین رکھو یقین رکھو، تمہیں کسی سوال کا جواب نہ بھی آئے تب بھی قرآن حق ہے، آ جائے تو تب بھی قرآن حق ہے۔ اور ان کی یہ پھبتیاں کسنا کہ ہم نے مشین بنا لی ہے، فرمایا علوم ارحام، علوم ارحام یعنی رحم کا وہ ماں کے پیٹ کا حصہ جہاں بچے کی گروتھ ہوتی ہے، رحم مادر جس کو کہتے ہیں، فرمایا ان بدبختوں کو
علوم رحم کا سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ علم کون سا ہے. یہ صرف اسی کو علم سمجھے ہیں کہ یہ پتہ چل جائے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. فرمایا اے تے ساڈے پنڈاں دیاں زنانیاں عورت کی ٹور دیکھ کے بتا دیتی ہیں کہ انہوں منڈا ہوئے گا. نا یار ایسے نہیں. میں جناب تو سے استخارہ کرو. کچھ سمجھ آئی؟ یہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں یہ میری بات کو زیادہ سمجھ رہے ہیں. مائیاں بہوؤں کو دیکھ کے بتا دیتی تھی اے ستی رہندی ہے نو نیند بہو کو کہنا اے نے کڑی جمنی ہے. فرمایا عورتوں کی ٹور کو دیکھ کر اس کا کھانا پینا دیکھ کر فرمایا یہ تو اجڈ سے اجڈ لا علم سے لا علم سادہ طبیعت مائیاں اے جڑی تسی مشین بنا کے بگلا وجاندے پہ ہو اے تے ساڈے پنڈاں دیاں مائیاں بھی دس دیندیاں نے. نا بھائی جی اور یار ایک دفعہ کوئی سبحان اللہ کہہ ہی لو تو انہوں مسئلہ کی تو سمجھو تو صحیح. میں توڑے پیچھے اردو بھی گواہی بیٹھا کہ گل سمجھ آ جائے تو تسی عربی چکو عربی چی سبحان اللہ اردو جی بولی بھی کوئی نہیں کہ تو انہوں کو کورس کرنا پاوے کہ کورین زبان دا کورس کرنا ہے. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت نے پھر آگے قلم اٹھایا. بہت ساری باتیں محلے میں چونکہ بیٹھے ہوئے تو بہت ساری باتیں میں کلوز کر رہا ہوں. اس کے لیے آپ فتاوی رضویہ پڑھو. امام اہل سنت نے فرمایا یہی علم رحم نہیں ہے ماں کے پیٹ کا علم کہ لڑکی ہے کہ لڑکا. ماں کے رحم کا علم یہ ہے کتنے دن زندہ رہے گا. نا بھائی اس طرح نہیں ہے. سانگلے آلے ہو کراچی جی بھی تسی سبحان اللہ کیا ہی تھے بھی تسی یہی آکھ لو. سنو سنو امام اہل سنت نے فرمایا کیا اس کی مشین یہ بتائے گی کہ یہ جو بچہ اور بچی نظر آ رہے ہیں کتنے دن زندہ رہیں گے؟ 1 کتنا رزق پائیں گے؟ 2 نیک بخت ہے یا بد بخت؟ 3 کافر ہوگا کہ مومن؟ 4 رزق کتنا پائے گا؟ 5 مرے گا کہاں؟ کب کہاں؟ فرمایا علم رحم یہ ہے یہ تیری مشین بتائے گی. وہ علم اللہ نے اپنے حبیب کو دیا. حضور بدر میں فرما رہے ہیں کل فلاں بن فلاں مر کے. یہاں مسلم شریف کی حدیث ہے نسائی میں موجود ہے. صحابہ فرماتے قسم پیدا کرنے والے دی چپے دا بھی فرق نہیں پیا. حضور جیدہ نال ہے کہ جتھے نشان لایا ہے اسی اگلے دیاڑے اس سے کافر نو اتھے ہی مریا ہویا پایا ہے. سمجھ گئے؟ زندہ باد. تو فرمایا کہ یہ علم یہ ہے. اور میں نے کہا نا بہت ساری باتیں میں کلوز کر رہا ہوں جو ارد گرد ہماری مائیں بہنیں ہیں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں ہے اس کا تعلق علم سے. اس میں یہی بات ہے کہ مرد سے جو مادہ خارج ہوا کتنا رحم مادر میں رہا کتنا ضائع ہوا کتنے سے خول بنے کتنے حصے سے پرورش ہوئی اس کی مقدار کیا تھی اس کا وزن کیا تھا. فرمایا یہ علم ارحام ہے. اور ایک کلی مشین بنا کے فوٹو دے کے آکھ دن کسانوں پتہ لگ گیا ہے. قرآن نے وہ بیان کیا ہے کہ کوئی نہیں جانتا یہ جو اندر والا ہے کافر ہے کہ مومن اپنا ہے کہ بیگانہ رزق کتنا پائے گا کتنا جیے گا کب مرے گا کہاں مرے گا. یہ وہ علم ہے جو تم قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے تمہاری مشینیں نہیں بتا سکتی. یہ ہے اعلیٰ حضرت. آئی کوئی سمجھ آئی ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کو رب نے 100 سے زیادہ علوم دیے یہی تو علم ہے.
یہی تو علم ہے، وگرنہ اے مسئلے تے سارے آپا جن کے پوچھنے ہوندے نے۔ حضرت اسماعیل اسلام دے جڑا دمبا آیا سی وہ دی کھل کتھے گئی، وہ بکرے دا گوشت کنے کھادا؟ سمجھا کہ ساڑھے سوال تے اے ہی نے۔ پر جب اس دور کے اندر بھی مستشرقین نے کٹھے ہو کر اسلام پر حملے کیے تو وہ بریلی کا آستانہ تھا جہاں احمد رضا ڈٹ کے کھڑا تھا، ڈٹ کے کھڑا تھا، اور آپ نے حق ادا کیا اسلام کے دفاع کا۔ دوسری چیز آپ مجھ سے پہلی نشست میں سن چکے ہیں، صرف اشارہ دے کر آگے گزر جاؤں گا۔ پھر 1919 میں پروفیسر ایف البرٹ پوٹا نے یہ چھاپ دیا کہ ستارے سورج سے ٹکرا جائیں گے، ایشیا میں طوفان آ جائے گا، تباہی مچ جائے گی۔ وہ بہار سے سوال اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آیا، امام نے جواب لکھا، پوری کتاب بن گئی۔ آپ نے فرمایا تو ستاروں کا مقام بتایا کہ 17 دسمبر کو 1919 کو مریخ کدھر ہوگا، زحل کدھر ہوگا، دقیقہ کیا ہوگا، مقام کیا ہوگا، فاصلہ کیا ہوگا۔ فرمایا وہ بے وقوف ہے جن نے ساری زندگی لیبارٹری چروڑ دیتی تے آندہ ہے ادھن انہوں نے کٹھیاں ہونا ہے، لکھوں لکھ میلاں دا انہوں دا فاصلہ ہے، انہوں دا کٹھ ادھن ہے ہی نہیں، تے جدو انہوں کٹھیاں نہیں ہونا تے ستارے سورج نال ٹکر کوئی نہیں، تے جدو ٹکر کوئی نہیں تے سورج چ سراغ کوئی نہیں، تے جدو سراغ کوئی نہیں تے تیز ہوا کوئی نہیں، طوفان کوئی نہیں، مین کوئی نہیں، زلزلہ کوئی نہیں۔ فرما ایف البرٹ پوٹا کہندا ہے کہ ادھن طوفان آنا ہے، اسی تم دس دیاں ادھن تیز ہوا بھی نہیں چلنی۔ 17 دلیلیں قائم کی، کتنی اور 17 دلیلیں قائم کر کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دلیلہ اور بھی نے، پر انہیں 17 دسمبر دا آکھیا ہے تے 17 دسمبر وقت دے عدد دے نال اساں 17 دلیلاں دے دیتیاں تے پھر اعلیٰ حضرت رخ کیتا مسلمان نال، کیونکہ مجدد دی ڈیوٹی یہی ہے کہ جتھے گند پہ جائے دی صفائی کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماؤ کملے ہو حضور دے ہو کہ ایویں غیراں دیاں گلاں پیچھے لگ جاندے ہو، غیروں کی باتوں کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھیے فتاوی رضویہ شریف آگے سمجھیں بات۔ اور ایک اہم نکتہ، امام احمد رضا بحیثیت عظیم سیاستدان، سیاست بھی ایک علم ہے، بحیثیت ایک سیاستدان۔ میں صرف آج اشارہ دے کے گزروں گا، پھر کبھی بیٹھیں گے تفصیل بھی انشاءاللہ عرض ہو جائے گی۔ گاندھی نے ایک تحریک چلائی تھی، تحریک ترک موالات، وہ میرا کلپ بھی ہم نے اپنے آ چکا ہے میرے پیج پر، اسے سن لیں آپ، اس میں نے تھوڑی تفصیل ذکر کی ہوئی ہے۔ تحریک ترک موالات ایک، پھر تحریک ہجرت 2، ساری تحریکوں میں اس کا مقصد کیا تھا وہ اعلیٰ حضرت نے 3 جملوں میں بتا دیا۔ میں 3 جملے انجتا نہیں دسنے، اجدہ تسی بول دے ہو نا ہولی ہولی، میں تو کوئی نہ دس دا۔ امام احمد رضا نے وہ وقت جب کھچڑی پکی ہوئی تھی، اس وقت میں مسلمانان ہند کو بیدار کرتے ہوئے فرمایا یاد رکھنا دشمن 3 چیزوں سے حملہ کرتا ہے، اس کو 3 میں سے جو بھی وتر آ جائے نہ ہو دے انہیں کر دینا ہے۔ پہلا فرمایا دشمن جس سے دشمنی کرتا ہے وہ اس کی موت کا طلبگار ہوتا ہے، اور نمبر 2 یہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہندو اور انگلستان تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، فرمایا پہلا موت ختم کر دیں، اور فرمایا موت نہ ہو تو پھر اس کی دوسری تمنا ہوتی ہے ہجرت، کہ اے نس جان اون گاندھی تانوں کٹدا پیا ہے، اور تیسرا مار بھی نہ سکے بگا بھی نہ سکے تو پھر تیسری تمنا اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ انتہائی ذلت اور کمزوری اور غربت کی زندگی گزاریں، روٹی انہوں کرو نہ لبے بلکہ ساڑھے اگے ہاتھ کر کے روٹی ساڑھے کولو منگن۔ فرما دشمن تو اڑے نال مسلمانوں تینوں ہی چالا چالدا پہ آئے، موقع ملدا ہے تے ماردا بھی ہے، موقع ملے تے کٹدا بھی ہے، موقع ملے تے تانوں غریب۔ میں تسی یہ دسو جس ملک دے وچ سونے دیاں کاناں بھی ہون، جس ملک چ کنک کنی ہوئے کہ باہر دے ملکاں نو بھی وہ رجا دے، اتھے بھی آٹا لینا چ لگ کے لبے،
بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اب ہم کہاں کھڑے ہیں یار، کہاں کھڑے ہیں؟ آج دن کے وقت ہمارے محبت والے میں ان کے پاس گیا، میں نے اس بندے کی آنکھوں میں آج پہلی مرتبہ آنسو دیکھے، کسی کی بات بتاتے ہوئے کہ کسی کے بجلی کا بل زیادہ آ گیا، وہ بیرا عورت سڑک کنارے کھڑی ہو گئی کہ اب جسم فروشی کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو وہ بندہ اس کو لے گیا اور گھر لے جا کر پھر اس نے یہ ایک جملہ کہتے میں نے اس بندے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کم از کم میرا کوئی 18-19 سال کا اس بندے سے تعلق ہے۔ تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں وہ کس ماں کا بیٹا تھا، انہیں کہا تو میری بہن لگ دی ہیں تے اوکھے سوکھے ویلے آندے ہی رہندے نے، عزتاں نہیں گوائی دیاں، تو 5000 دی گل کیتی ہے تیرا 30 بل میں لانا ہے، تے تو بہن ہے میری جو تین چاہی دو ہوے گاں تو بھی میں حاضر ہاں۔ شکر ہے کہ حضور دی امت ہجے سارے نہیں مر گئے، کدرے نہ کدرے زندگی دی رمق باقی ہے کہیں نہ کہیں۔ تو امام احمد رضا نے کہا یہ 3 چیزیں دشمن کرتا ہے، مار دیں، بگا دیں، اور تیسرا یہ ہے کہ جے انہوں نے رہنا بھی ساڑھے کول ہے تو انہاں دبا کے تے پی کے رکھو کہ اکھاں چ اکھ نہ پا سکن۔ اور یہی وجہ تھی اقبال نے بھی برطانیہ جا کر اس کی لیبارٹریوں میں جو چیک کیا نا، یہاں میری لیبارٹریوں سے مراد اقبال کی اپنی سرچ ہے، اس نے یہ کہا کہ میں نے ان میں یہ دیکھا ہے کہ وہ اس تحریک پر چل رہے ہیں کہ یہ فاقہ کش موت سے نہیں ڈرتا۔ میں شعر نہیں پڑھ رہا، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، فاقہ کش مسلمان، فاقہ کش فاقے کٹن والا، تو موت تو بھی نہیں ڈردا۔ تو 2 ہی شاواں نے جڑیاں بندے نوں ٹاندیاں، ایک بھوک ایک موت دا ڈر۔ انہاں آکھیا اے دے وچ کیڑی چپ لگی ہے مسلماناں چ، نہ انہاں نوں بھوک مار دی ہے نہ انہاں نوں موت مار دی ہے، چپ کیڑی ہے؟ تو اقبال کیا ہے کہ انہوں تحقیق کی تھی تے چپ نکلی عشق مصطفیٰ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، بالکل میں اختتام پہ آ گیا، وہ جو کہا تھا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ہوا نہیں ہے۔ آج یہ موبائل، آج ہمارے مذہبی سلسلے میں یہ کام چلتا ہے کہ اسی آگے اسی آکھیا یار تھوڑے تو تھوڑا کلپ بنائیے، تھوڑے تو تھوڑا کتھے آگے 30 سیکنڈاں تے۔ دنیا آخرت سوارنے دی گل کرنی ہے تو 30 سیکنڈ دا کلپ کیوں بنا؟ خدا نہ خواستہ پائی ہوئے دا کوئی منفی مطلب بھی نہ لے لیا جے، وہ تو اس کا تو درد ہے۔ مثلا میں ہی بنا رہا ہوں کہ چلو یار فٹافٹ ایک حدیث پڑھ دیئے 30 سیکنڈ چ تاکہ کوئی سن لے خبریں، کوئی دل دی دنیا بدل جائے۔ لیکن عرض میں صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ 30 سیکنڈ تے کیوں آگئے کہ 30 سیکنڈ دا کلپ بنا کے چڑھا دئیے، اگے تو پتہ ہے کہ کی ہے؟ لوکی سن دے نہیں، لوکی سن دے نہیں۔ اور دوسری طرف صرف اوپر، یعنی کلپ ابھی بات اوپن نہ ہوا ہو، صرف یہ ہو کہ ایک لڑکے نے ساڑی پہنی ہوئی ہے، صرف، یعنی لڑکا ہے، شکل سے نظر آ رہا ہے کہ لڑکا ہے، لیکن اس نے ساڑی پہنی ہوئی ہے، تو اس کے ویورز آپ چیک کریں گے، دیکھنے والے تو لاکھوں میں نظر آئیں گے۔ آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا، جن کا تو چاند تھا، افسوس وہ حالے نہ رہے۔ 30 سیکنڈ پہ آگئے، گانا ہے، فضول حرکت ہے، یہ ٹک ٹاک ہے، اس ٹک ٹاک نے کتنی جانیں لے لی سمجھ ہے، لیکن دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ ایک حدیث مصطفیٰ سن لیجئے، وہ اس کے نیچے دیکھنے والوں کی تعداد کتنی ہو، تو پھر غور کرنا چاہیے۔ امام احمد رضا نے بھی اس دور کے اندر بیدار کیا کہ یہ تمہارا رخ
مدینہ شریف سے موڑنا چاہتے ہیں اور تم مدینہ شریف سے رخ نہ موڑنا، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ شرک کا توڑ کیا، توحید کا علم بلند کیا۔ اس عنوان پر 4 سے زیادہ کتابیں اعلیٰ حضرت کی۔ سائنسی علوم پر آپ نے کام کیا اور آپ نے اصول یہ دیا کہ سائنس کی وہ بات مانی جائے گی جس کو قرآن اوکے کر دے، جس کا قرآن انکار کر دے اس کو ہم تسلیم نہیں۔ یہ مسلمانوں کو فارمولہ دیا۔ 1000 کے قریب کتابیں لکھی ہیں سیدی اعلیٰ حضرت نے۔ کتنی جناب جی؟ 1000 کے قریب۔ اور میں آپ سے عرض کروں، یہ تو انہوں نے لکھی نا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام کیا دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت پر ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی، ہزاروں۔ اور میں نوجوانوں سے کہوں گا، مصر سے، انڈیا سے، یورپ سے، پاکستان سے، مختلف یونیورسٹیوں سے ایم فل مقالہ جات، پی ایچ ڈی ڈگریاں، موجودہ وقت میں ماضی قریب کی عظیم شخصیت جس پر بہت زیادہ پی ایچ ڈیز ہوئی ہیں، پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ امام احمد رضا کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اور آخری ریکویسٹ میں اپنے علماء سے، مشائخ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بزرگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ائمہ مساجد سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت قبلہ علامہ فیض صاحب نے جو کہا کہ مجھے بتا رہے تھے کہ 60 سے کم و بیش پروگرام ہوئے پچھلے سال عرس اعلیٰ حضرت کے، میں یہ عرض کروں گا، آج صحابہ کرام سے بغض کی بدبو، اہل بیت سے بغض کی بدبو اور دیگر منکرات اور دیگر بدعقیدگی کی جو بدبو ہے، اس سے آپ نے اس تعفن سے لوگوں کو بچانا ہے، تو اس بچانے کا حسین ذریعہ امام احمد رضا کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت صرف رضویوں کے پیر کا نام نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کتنے لوگوں کا امام ہے۔ آپ ہند میں ہو یا سندھ میں، عرب میں ہو یا عجم میں، اگر آپ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ تو سننے والا کہتا ہے کہ یہ بریلوی ہے۔ ابھی مولانا غلام مرتضیٰ صاحب پڑھ رہے تھے نا، سرخرو نام احمد رضا ہو گیا، اعلیٰ حضرت کا نام سرخرو ہو گیا۔ آپ انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائیں، چومے تو صدیق پاک نے تھے، کیا کہیں جناب، چومے تو صدیق پاک نے تھے، پر 2023 میں بھی چومو بریلوی ہے۔ اور محنت بریلوی ہون دا مول ادن پورا ہویا۔ یہ واقعہ میں نے اپنی وہ آئی ڈی پہ لکھا بھی تھا کہ دوسری حاضری تھی مدینہ عالیہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تکریمم و تعظیمہ کی۔ اس وقت تہجد کے وقت دروازے کھلتے تھے باب جبریل اور باب السلام سے، تو میں روضہ انور قدموں کی طرف حاضر ہوا تو ایسے ہاتھ باندھ کر سانو بابے نے ادھر سے اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی انوار البشارہ فی مسائل حج و زیارہ، یہ حج کے مسائل پر کتاب ہے۔ تو میں اس میں اعلیٰ حضرت نے یہی لکھا، پوری توجہ کیجئے گا پوری، کہ اور آپ نے حوالہ جات سے لکھا کہ جب روضہ انور پر حاضر ہو ایسے ہاتھ باندھ جیسے نماز میں باندھتا ہے۔ اور امام عشق و محبت کہتے سر نیواں کر کے تے فرما خبردار خبردار خبردار، حضور دی جالی دے اندر چاتی نہ پاویں، تینوں نہیں پتہ ہے کہ دا کار ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا درس، امام احمد رضا کا درس، کتاب کا نام انوار البشارہ فی مسائل حج و زیارہ۔ تو خیر ہم نے پھر وہ الحمدللہ اپنے مرشد پاک سے اعلیٰ حضرت کے یہ تعلیمات پائی ہیں، تو میں جناب سر نیواں کر کے، گیٹ اپ ہمارا یہی ہے، نہ اسی کدی مسلک بدلیا ہے علاقہ ویکھ کے، تو نہ ہی کدی گیٹ اپ ویکھیا ہے، تو مالکاں کمی کسے شاید بھی نہیں چھڈی۔ بڑے لوگ ہیں جو رفظ بریلوی سے عروج پر آئے اور اب کہنے لگے کہ نہیں اس سے بندہ محدود ہو جاتا ہے، پھر دیکھ رہے ہیں رب نے ان کو کتنا محدود کر دیا۔ احمد رضا اوج پر تھا، احمد رضا اوج پر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جناب سواد آ گیا، چس آ گئی تے مول پہ گیا بریلوی ہون دا، کہ جب میں ایسے ہاتھ باندھ کے
سر جھکا کے قدمین شریفین کی طرف کھڑا، خاموشی سی تھی. تو وہ جو متوع تھا نا وہاں، تو وہ کہنے لگا ایسے، وہ سی کی آواز نکالی. تو کئی مرتبہ جب اسے آواز نکالی تو میں نے آنکھ کھول کے دیکھا، تو اس سے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا، ما فی ھذا ما فی صلاح، کہ یہ کو نماز نہیں پڑھ رہے، اسلام ہے. اچھا، میں اب اس پہ اور زیادہ کلام نہیں. اب مزید میں آگے ہوا تو وہ کھڑا ہو کے مجھے کہنے لگا انت بریلوی. میں کیا واہ بابا واہ، سواد آ گیا. پتہ چلیا جڑا حضور دے بوئے تے ہاتھ بن کے تے نیوی پا کے آئے، اے انہاں نو بھی پتہ ہے اور کوئی نہیں ہوندا، وہ بریلوی ہوئی ہوندا ہے. یعنی جس کو حضور کے در کا ادب، اور ادب سکھاتا کون ہے؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں سے جڑے رہنے کی توفیق دے. میں تقریر میری مکمل ہو گئی. ہم نے ان سالوں میں بڑے بزرگوں کو کھویا ہے، ہمارے بڑے بڑے ہیرے چلے گئے، اور میں نے تو یہی دیکھا ہے جو گیا ہے خلائی پیدا کر کے گیا ہے، اور مجھے بعد میں خلا پر کرنے والے نظر نہیں آتے. تو میں سلار والا اور قرب و جوار والوں کے لیے یہی کہوں گا کہ حضرت والا مرتبت علامہ محمد فیض نقشبندی صاحب ایک درویش منش شخصیت ہیں. دیر سے ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو خوشی ہوتی ہے. میں پتہ نہیں کتنی بار یہاں آ چکا ہوں. آپ لوگوں کا اس وقت میں یوں جمع ہونا مغرب کے بعد، اور ان علماء کا سادات کا آنا، یہ میرے اس دعوے کی دلیل ہے. تو میں یہی عرض کروں گا کہ ایسے بندے، ایسے ہمارے محسن جو ہوکا دیتے ہیں یار دا، اسی طرح ان لوگوں کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا، یہ صرف وفا کے طلبگار ہوتے ہیں. سمجھ آ گئے نا جی؟ وفا کے طلبگار ہوتے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کو یہ تو نہیں کسی سے شکوا تھا، کسی کوفی سے، کہ انہوں نے روٹی نہیں دیتی. انہوں نے یہی آکھا جدو ہاتھ چاہتے ہیں سی تے وفا کیوں نہیں کیتی. جان دین تو نہیں سی ڈرتے، جاننا تے وہ تلی تے لئی پھرتے سن. ٹھیک ہے، تو اسی طرح حق کے امور میں، خیر کے امور میں ساتھ ساتھ رہیے، مل کر رہیے. اتفاق میں برکت ہے. وما علینا الا